جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب جدا ہو دین سیاست سے تو رہ سکتی ہے چنگیزی، جو شہادت کا فلسفہ ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، جب ہم اپنی امت کی پوری تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پیغام پر حقیقی طور پر عمل کس نے کیا اور کامیابی حاصل؟ دیکھیں، ایک تو مسلمانوں کی ملوکیت تھی جس میں مسلمانوں نے بہت حد تک کمپرومائز کر لیا ہوا تھا کہ چونکہ انسٹیٹیوشنز قائم تھے، مسلمانوں کے ہاں نہ سود لیتے تھے، مسلمانوں کے ہاں پینل کوڈ نافذ تھا، عام آدمی کے لیے وہ چل رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا ایسے ہوتا تھا جیسے مینار کے اوپر گنبد گرا ہوا ہے، تو اوپر خلافت کے انسٹیٹیوشن تباہ ہو گیا ہوا تھا، وہاں ملوکیت آ گئی تھی، لیکن باقی ساری چیزیں جو ہیں مینٹین ہو رہی تھیں۔ لیکن جس وقت مسلمانوں کے اوپر کچھ قومیں چڑھ دوڑی ہیں، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے چڑھ دوڑیں گی جیسے بھیڑیے جو ہیں، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ جب یہ ساری اقوام جو ہیں، یہ جو اپنا برطانیہ تھا، اس کے بعد فرانس تھا، اس کے بعد اور ڈچ تھے، یہ مسلمان امت کے علاقوں پہ انہوں نے جب فتح کرنا شروع کیا ہے تو یہ مکمل طور پر انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں اپنا ایک غلبہ وہاں قائم کیا۔ اس غلبے کے بعد انہوں نے مسلم امہ کو قومیتوں کے باقی سب پہ بنیاد پر تقسیم کیا۔ صحیح۔ آپ دیکھیں اس کے بعد جو تحریکیں اٹھی ہیں، ایک کتاب ہے بڑی زبردست کیرن آرمسٹرانگ کی، بیٹل فار دا گاڈ، اللہ کے لیے جنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عمومی طور پہ سمجھتے تھے کہ پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، کام اچھے کر اور فیض کے اسباب بنا، کہ اگر ہم دنیا میں اب کرتے ہیں تو اوپر جو بھی بادشاہ ہوتا ہے سب کچھ اس کو ویسے رہنے دیں، بس ہم اپنے کام خانقاہی سسٹم جو ہے، خانقاہی سسٹم جو تھا اس کے اندر، جو اقبال کہتا ہے نا، مست رکھو فکر ذکر صبح گاہی میں سے، پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں سے، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ یہ جو اس کا فلسفہ ہے نا، جو اس دور میں جتنی بھی وہ کہتی ہے کہ تحریکیں چل رہی تھیں، مثلا سب سے پہلی تحریک جو بہت منظم طور پہ چلی ہے وہ مہدی سوڈانی کی تحریک ہے۔ سوڈان کے اندر اس شخص نے ایک خاص قسم کی کیفیت کے اندر لڑنا شروع کیا، اور آپ خود سوچیں کہ جنرل ڈائر جو تھا اس شخص کے ساتھ اتنی اس کو دشمنی تھی کہ جب اس کو انہوں نے شہید کیا ہے تو اس کی کھوپڑی کے اندر اس نے سیاہی رکھی ہوتی تھی اور اس سے وہ لکھا کرتا تھا۔ اور پھر وہ جنرل ڈائر جو تھا خود مر گیا تھا، جس پہ زمان اللہ ظفر علی خان نے لکھا تھا کہ حضرت مہدی کی تھی جس نے جلائی ہڈیاں، حق نے آب شور میں اس کی جلائی ہڈیاں۔ اس کے بعد سوڈان کے ساتھ قریب ترین جگہ تھی وہ مصر بنتی تھی۔ مصر میں اخوان المسلمون کی، حسن البنا کی، ان کی تحریک اٹھی، سید قطب شہید، سید قطب پھر بعد میں اس کے میں بتاؤں جہاں وہ کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ کہاں آیا ہے۔ حسن البنا کی جو تحریک تھی وہ بھی ویلفیئر کی، اس طرح کی، یا پھر انگریز کے خلاف جہاد کی تحریک اور سارا کچھ۔ وہ کہتے یہ ہے کہ سید النبی علیہ مودودی نے جس وقت الجہاد فی الاسلام اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے 2-3 اپنے مترجمان کی کتابیں لکھی ہیں، اس نے ایک کمال کی بات کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو مسلم امت تقریباً 1200-1300 سال سے جس کے اوپر عمل پیرا نہیں تھی، لیکن اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹینڈرڈ کے طور پر مانتی تھی کہ خلافت کا جو نظام، اس نے کہا کہ اس کے اندر مولانا مودودی نے فلسفہ دیا تھا کہ اسلام بنیادی طور پر ایک سیٹ آف ریچولز نہیں ہے، یہ نہیں ہے نماز، یہ بنیادی طور پر ایک لائف سٹائل ہے، اور یہ لائف سٹائل جب تک مکمل طور پہ پورا پیکج ہے، جس میں آخرت بھی ہے، جس میں زندگی بھی ہے، جس میں پردہ بھی ہے، جس میں بازار بھی ہے، جس میں معیشت بھی ہے، یہ سارا چیزیں جیسے آپ خود سوچیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی مسجد نبی بنانے کو اگلا دن جو تھا وہ کہتے ہیں بازار بنایا تھا کہ ہمارا بازار ہوگا، اس میں 4 بنیادی چیزیں ہوں گی، جس میں سود نہیں ہوگا، جس میں اندر عادت نہیں ہوگی، مڈل مین نہیں ہوگا، سارا کچھ بنایا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جس وقت یہ آیا ہے تو سید قطب جیل میں تھے، تو سید قطب نے اپنی کتاب جو ہے فی ظلال القرآن لکھی تھی، اور سید قطب نے اس وقت ایک تصور دیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا تصور ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ ویسٹ کا کچلا ہوا غلیظ، کہ ویسٹ کے تصور کے مقابلے میں اسلام کا پورا ایک مکمل نظام، یعنی اس کو سید قطب کی تحریر آپ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ مکمل طور سے پھر کرنا اسلام کو دیے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں فحاشی ہے، یہاں خاندانی نظام ختم ہے، یہاں عورت کی صورتحال ختم ہے، جو اقبال کہتا ہے نا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس سے زن مرد آزمار مردار۔ دوسری بڑی آواز جو تھی مولانا مودودی کے ساتھ ساتھ وہ کہتی اقبال کی آواز تھی، اور یہ اس کے اوپر اقبال کی آواز کے بارے میں کنسنسس ہے کہ اقبال نے وہ صورت، وہ جو کہتا ہے نا اقبال کے جو کہ مادر آن نقطۂ پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق،
سیدہ فاطمہ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ مجھے حضرت مریم سے ایک وجہ سے محبت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، سیچ نسبت حضرت زہرا عزیز، مجھے سیدہ فاطمہ سے 3 وجہ سے نسبت ہے، 92 سیچ نسبت حضرت زہرا عزیز جان پاک رحمت اللہ عالمین، امام اولین و آخرین، کہ وہ جانب رحمت اللہ عالمین کی جانب پاک، 92 تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کہ ان کی بیوی ہے، اور مادر نقطہ پرکار عشق، کہ میری جو پرکار کا دائرہ عشق کا بڑھتا ہے اس کا نقطہ سیدنا امام حسین ہے، مادر قافلہ سالار ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو تصور دیا تھا کہ بادشاہ حکمران خواہ مسلمان ہو، حکمران خواہ عیسائی ہو، کوئی ہو، اگر وہ ان سٹینڈرڈز کے اوپر پورا نہیں اترتا جو اسلام، تو اس کے خلاف جہاد جائز ہے، اس کے خلاف تلوار اٹھانا جائز ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا جائز ہے۔ وہ جو ہے نا من راہ منکم منکرا فلیغیرہ بید، کہ اگر تم کسی منکر کو دیکھو تو ہاتھ سے۔ پھر اخوان المسلمون کی تحریک، آپ کو پتہ ہے 4 لاکھ بندہ جو تھا شہید کر دیا تھا اس نے، ناصر نے، اور اس کے اندر سے جو لوگ نکلے ہیں جس طرح نے پھانسی، اس کی آج تک قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اس کی روح سے حماس نکلے، اس کی روح سے حزب التحریر نکلی، اس کی روح سے آپ دیکھیں امام شامل نے چچنیا کے اندر کیا زبردست قسم کی پوری تحریک کھڑی کی، اس کے مشہومی تحریک انڈیا کے اندر انڈونیشیا کے اندر نکلی۔ یہاں پر سید احمد شہید کی جو تحریک ہے، جو ان کی تقویت الایمان کا بھی پڑھیں، ان کی اپنا شاہ اسماعیل شہید کی، ایگزیکٹلی حضرت امام حسین کے اس سارے کے سارے قافلے کی یاد دلاتی ہے، افغانستان کی کامیابی، ایران کا انقلاب، وہ جو اقبال کے اشعار اور سیدنا امام حسین جو بھی تھا، بادشاہت کو توڑ کے، مطلب مسلک کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ مسلک اپنی جگہ کو چھوڑ دیں، جو اسلام کے بنیادی پرنسپل وہاں نافذ ہوئے، حجاب وہاں نافذ ہوا ہے، سب کچھ، یہ وہ روح جو تھی، یہ سیدنا امام حسین کی جو تھی، ان کی اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج تک۔ اور میرا خیال ہے صاحب یہی پیغام ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے کہ جب آپ اسلام کو بیسیتے سسٹم اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، پوری دنیا پہ اس کا غلبہ نہیں کرتے، یہی شہادت امام کا پیغام بھی ہے۔ ناظرین اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔